نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب بھی ہم کسی غلاظت کے ڈھکن کو کھولیں گے تو اس سے بدبو کے بھبوکے ہی آئیں گے۔ مرزا انجینئر کے منہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ جب بھی یہ زبان کھولتا ہے، منہ کھولتا ہے، اس سے بدبو کے بھبوکے ہی آتے ہیں اور دائیں بائیں یعنی ارد گرد کے ماحول کو تعفن زدہ کر دیتا ہے۔ مرزا انجینئر نے اسی طرح کے تعفن زدہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدسیہ کے بارے میں بولے ہیں۔ مرزا انجینئر نے چند شخصیات کے نام بولے، مثال کے طور پہ غامدی صاحب ہیں، مولانا مودودی صاحب ہیں، اس سے مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کسی سسٹم کی پیداوار نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مرزا انجینئر نے 2-3 سائنٹسٹ کے نام لیے کہ یہ بھی کسی سسٹم، کسی یونیورسٹی کی پیداوار نہیں ہے۔ اس کے بعد مرزا انجینئر نے ایک لفظ بولا، یہ ٹینشن تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کو چاہے مبوس کرے۔ تو یہ ٹینشن کا جو لفظ ہے، یہ مرزا انجینئر نے اللہ رب العزت کی ذات قدسیہ کے لیے بولا ہے۔ آپ پہلے مرزا انجینئر کی اس بات کو ملاحظہ کیجئے گا۔ غامدی صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے، مولانا مودودی کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے، وحید الدین خان صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے نا۔ اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں، آئنسٹائن، نیوٹن، یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے بندوں کو، تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے۔ جی، آپ نے مرزا انجینئر کی یہ بات ملاحظہ کی، موصوف نے برملا طور پہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ٹینشن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ٹینشن کا لفظ پریشانی، مصیبت، اضطراب، بے چینی کی کیفیت میں بولا جاتا ہے، اور یہ ساری صفات مخلوق کی ہیں، مخلوقات کے لیے ہیں، خالق کی نہیں ہے۔ یہ خالق ان سے مبرہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ پھر سورت صافات کے آخر میں آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بے عیب ہونے کو بیان فرمایا، اور پھر اسی سورت کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہیں جو لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد کا ہونا یہ محتاجی کی دلیل ہے، اور اللہ محتاجی سے پاک ہے، کیونکہ محتاج ہونا یہ ایک عیب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو موصوف فرما رہے ہیں یہ ٹینشن تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ٹینشن اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مملکت کے اوپر قادر مطلق ہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کی صفت کے ساتھ متصف ہے، تو موصوف فرما دیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا ٹینشن کا کام ہے۔ ٹینشن اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ تو لہذا مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے دعوت فکر ہے کہ آپ مرزا صاحب سے مطالبہ کریں، اپنے ان الفاظوں کے اوپر غور کے ساتھ ساتھ رجوع بھی کریں۔ یہ